اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ، اور سلام کو پھیلانے میں ہچکچانا نہیں، سلام کو عام کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ جب سلام کو عام کیا جائے نا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس عظیم دعا کا اور اس پیغام امن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ایک راستے پر چل رہے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ آئی ہے، دونوں نے تھوڑے وقت کے لیے راستہ یوں بدلا ہے اور دوبارہ مل گئے، دونوں نے بھی ایک دوسرے کو دوبارہ سلام کیا۔ اگر کوئی شخص مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا، مجلس سے اٹھ کے باہر چلا جاتا تھا، واپس پلٹ کے آتا تھا تو پھر آگے سلام کرتا تھا، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی یہ صورتحال۔ لیکن آج صورتحال ہماری کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ایک کے بعد دوسری مرتبہ سلام کریں، عمرہ کر کے آئے، حج کیتا ہے، تو بچھوڑا لمبا ہو گیا سی یار، ابھی تو اٹھ کے گئے ہو، کوئی مہینے بعد آئے کو دوبارہ سلام کر رہے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ مہینے بعد یا ہفتے بعد ملاقات ہو تو سلام کہنا چاہیے؟ یعنی ہوٹنگ ہوتی ہے اس بندے کی جو سلام پیش کر رہا، جو دعا دے رہا ہے۔ اور اگر بچہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا کوئی دینی مجلس اٹینڈ کرتا ہے اور اس کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے بڑوں کو سلام کرنا ہے اور سلام میں پہل کرنی، اب وہ بچہ یہ کام شروع کر دیتا ہے، گھر والے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ماں باپ بھی مذاق اڑاتے ہیں، رشتہ دار بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ مولوی ہو گیا۔ وہ گالی تو نہیں دے رہا، وہ بد کلامی تو نہیں کر رہا، وہ فضول بات تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی حوصلہ شکنی کرنا، اس کی تذلیل کرنا، چھوٹے بچے کی ہوٹنگ کرنا، مراد اس کا ڈاؤن کرنا، دین سے اس کو متنفر کرنا۔ ہاں اگر گڈ مارننگ ہو، گڈ ایوننگ ہو، گڈ نائٹ ہو تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بچے کی تربیت بڑی اچھی ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ؟ یہ کہنے سے آپ کو دیکھیے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ ہماری تہذیب ہی نہیں، یہ ہماری ثقافت نہیں، یہ ہمارا مذہب، ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین ان سے اعلیٰ اور رفیع اور بلند ہے، اس کی تعلیمات بڑی گولڈن اور سنہری کی ہوٹنگ کرنا اور ادھر حوصلہ افزائی کرنا۔ لیکن اتنا چھوٹا سا بچہ اس کو گڈ نائٹ کرتا، اس کو سکھایا ہے تو پتہ ہے، سلام نہیں سکھایا تو نہیں پتہ۔ ملاقات ہو رہی، یہ ہاؤ کر رہے ہیں تو منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں نہیں کہتے؟ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عام کرو، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ ہاں اگر جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہودی ہے، عیسائی، وہاں سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کنفرم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سلام کرو۔ فضیلۃ الشیخ قاری محمد یعقوب شیخ، فاضل کنگ سعود یونیورسٹی الریاض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت بسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام لا تعداد بے شمار خوبیوں کا حامل دین۔ اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے مقناطیسی کشش رکھی ہے، افراد کو جوڑ کر معاشرہ بنانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ دین اسلام میں باہمی ربط و روابط، اخوت و محبت، مودت و پیار کی بے شمار طریقے اور راہیں موجود ہیں۔ دین اسلام دوریوں کو مٹانے والا، فاصلوں کو ختم کرنے والا، خلا کو پر کرنے والا دین ہے۔ دین اسلام، اس کے اندر
بھائی چارہ بھی ہے، جذبہ ایثار بھی ہے، جذبہ قربانی بھی ہے۔ حضرات گرامی، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، باہمی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، انس اور اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان اعمال میں سے چند ایک کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اور اللہ نے اپنے قرآن میں کیا۔ ان میں سے پہلا اور بنیادی عمل اور کام جو کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سلام کو عام کرنا۔ یہ بہترین تحفہ ہے، زبردست دعا ہے، امن و سلامتی کا پیغام ہے، اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری بھی اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے رکھی۔ اور یہ عظیم تحفہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب بھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے، تحیہ پیش کیا جائے یعنی سلام پیش کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو آپ نے اس کا جواب اس سے بھی بہتر دینا ہے، یا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ ایک شخص اگر آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا اضافہ کریں۔ ایک شخص اگر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور یہ سلامتی کا پیغام بھی ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے رہا ہوتا ہے کہ اب میری زبان سے، میری آنکھ سے، میرے ہاتھوں سے، میرے قدموں سے، میری پالیسی سے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کوئی دکھ نہیں اٹھانا پڑے گا، آپ کو میری وجہ سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میری وجہ سے آپ بد امنی کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو یہ سلامتی کا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ اگر سلام علیکم کرنے کے بعد بھی انسان اپنے اس بھائی کو کہ جس کو وہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور دکھ بھی پہنچا رہا ہے، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس طرح کا عمل اور اس طرح کا کردار جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات صورتحال یہ بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں جناب ہم نے تو اوپر سے سلام کیا، ہم نے تو زبان سے سلام کیا تھا، ہم نے تو وقت پاس کیا تھا، سامنے آ گیا تھا تو ہم نے تو موقع ٹالا ہے۔ موقع ٹالنے کے لیے نہیں، اس دل سے جو اللہ تبارک و تعالی نے پورے جسم میں ایک اہمیت کا حامل پارٹ بنایا ہے، دل، الا ان فی الجسد مضغہ، پورے جسم انسانی کے اندر جو دل ہے یہی بادشاہ ہے پورے جسم کا۔ اگر یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر اس میں گڑبڑ اور خرابی ہے تو انسان کا جب دل درست نہیں ہے تو پھر کچھ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کردار ادا کیے ان کو بھی سلام پیش کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام پیش کیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، کیونکہ ان کا کام، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری بہت بڑی تھی۔ اور اسی طرح جو اہل جنت ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی ان کو سلام پیش ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی طرف سے اعلان سلامتی ہوگا کہ اب آپ کو کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ تو
تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو عظیم تحفہ دیا، اور اس تحفے کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، جہاں ہم ایک دوسرے کو سلام کہہ کے اور اس کا جواب دے کے امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، وہاں اس پہ ہم اجر و ثواب بھی اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، لوگو ایمان کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایمان جو ہے یہ کی ہے، یہ چابی ہے۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک بھی مکمل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، تو یہ کیسے محبت پیدا ہوگی؟ کہ محبت پیدا ہوگی تو ایمان ملے گا، ایمان ملے گا تو جنت ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ باہمی محبت کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء، میں تمہیں ایسی چیز کی نشاندہی نہ کروں، اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم وہ کرنا شروع کر دو تو تمہاری باہمی محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صحابہ تو جھوم اٹھے، کیونکہ وہ تو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے والے، اظہار کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے تھے، اور یہ ان کا ترہ امتیاز ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت اور اپنوں کے لیے نرم تھے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم کافروں کے لیے نرم اور اپنوں کے لیے جو ہے ہماری سختیاں۔ پہلے اخبار ہوتے تھے، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اب سوشل میڈیا آ گیا، ایک دوسرے کو بے لباس کرنا، ایک دوسرے کو ننگا کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ اور جب سے ہم نے ریاست کا نظام ہی ایسے بنا لیا ہے کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ جناب آپ تنقید بھی کریں، جو منہ میں آئے وہ بھی بولیں، یعنی لوگوں نے بدتمیزی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، بد زبانی کو، بد کلامی کو آزادی اظہار رائے سے تعبیر کر لیا کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے، جس کے خلاف بولتا چلا جاتا ہے، اور بغیر تحقیق کے بولتا چلا جاتا ہے، اور اس سے محبتوں کا، مودتوں کا، بھائی چارے کا دن بدن خاتمہ ہوتا چلا جا رہا۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ اس کو اگر اختیار کر لو، اپنا لو، تو آپس میں تمہاری محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو تم عام کر دو، تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو ایمان ملے گا، ایمان ہوگا تو اللہ جنت عطا کرے۔ اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ، اور سلام کو پھیلانے میں ہچکچانا نہیں، سلام کو عام کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی، کیونکہ جب سلام کو عام کیا جائے نا، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس عظیم دعا کا اور اس پیغام امن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ایک راستے پر چل رہے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ آئی ہے، دونوں نے تھوڑے وقت کے لیے راستہ یوں بدلا ہے اور دوبارہ مل گئے، تو انہوں نے بھی ایک دوسرے کو دوبارہ سلام کیا۔
اگر کوئی شخص مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا، مجلس سے اٹھ کے باہر چلا جاتا تھا، واپس پلٹ کے آتا تھا تو پھر آگے سلام کرتا تھا، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی یہ صورتحال۔ لیکن آج صورتحال ہماری کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ایک کے بعد دوسری مرتبہ سلام کریں، گمراہ کر کے آئے، حج کیتا ہے، کوئی بچھوڑا لمبا ہو گیا سی، یار ابھی تو اٹھ کے گئے ہو، کوئی مہینے بعد آئے کوئی دوبارہ سلام کر رہے ہو۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ مہینے بعد یا ہفتے بعد ملاقات ہو تو سلام کہنا چاہیے ورنہ نہیں کہنا چاہیے؟ لمحہ فکریہ، لمحہ فکریہ، یعنی ہوٹنگ ہوتی ہے اس بندے کی جو سلام پیش کر رہا ہے، جو دعا دے رہا ہے۔ اور اگر بچہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا کوئی دینی مجلس اٹینڈ کرتا ہے اور اس کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے بڑوں کو سلام کرنا ہے اور سلام میں پہل کرنی، اب وہ بچہ یہ کام شروع کر دیتا ہے تو گھر والے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ماں باپ بھی مذاق اڑاتے ہیں، رشتہ دار بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی ہو گیا۔ بھئی وہ گالی تو نہیں دے رہا، وہ بد کلامی تو نہیں کر رہا، وہ فضول بات تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی حوصلہ شکنی کرنا، اس کی تذلیل کرنا، چھوٹے بچے کی ہوٹنگ کرنا، مراد اس کا ڈاؤن کرنا، دین سے اس کو متنفر کرنا۔ ہاں اگر گڈ مارننگ ہو، گڈ ایوننگ ہو، گڈ نائٹ ہو تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، بچے کی تربیت بڑی اچھی۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ یہ کہنے سے آپ کو نیکیاں ملتی، اجر و ثواب ملتا؟ یہ ہماری تہذیب ہی نہیں، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب، ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین ان سے اعلیٰ اور رفع اور بلند ہے، اس کی تعلیمات بڑی گولڈن اور سنہری، اس کی ہوٹنگ کرنا اور ادھر حوصلہ افزائی کرنا۔ اچھا کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو گڈ نائٹ کا بھی پتا ہے، اس کو سکھایا ہے تو پتا ہے، سلام نہیں سکھایا تو نہیں پتا۔ ملاقات ہو رہی ہے، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو، یہ ہاؤ ہاؤ کر رہے ہیں اور منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں نہیں کہتے؟ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عام کرو، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ ہاں اگر جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہودی ہے، عیسائی، وہاں سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کنفرم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سلام نہیں کرنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَذِيَتِهِمْ، راستے میں مل جائے تو راستے ان کے تنگ کرو، ان کے لیے راستے تنگ کرو۔ یہ میری بات نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ معاملہ الٹا ہے، یہود و نصارہ کے لیے تو آنکھوں کی پلکیں بھی چھاتے ہیں اور اپنوں کے لیے راستے تنگ کر دیتے ہیں۔ تو میں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور اس کے بعد وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو، غریب رشتہ داروں کو، مستحق افراد کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور سب سے بڑھ کے اپنے بیوی بچوں کو۔ گھرانوں سے شکایتیں آتی ہیں کہ خامن جو ہے وہ گھر میں
سودا سلف لے کے نہیں دیتے، کھانے پینے کی اشیاء لے کے نہیں دیتے، گروسری لے کے نہیں دیتے، سبزی ترکاری لے کے نہیں دیتے، یعنی مٹھی بند کی ہوئی ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی نہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں باہر سے خود اچھا کھا لیتے ہیں اور گھر میں کیا کہتے ہیں جی فاقے، ہاتھ بڑا تنگ۔ بہترین نفقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ اطعموا الطعام، اس میں بیوی بچے بھی ہیں، اس میں ماں باپ بھی ہیں۔ ان کو کہہ دیا جاتا جی بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ماں باپ بھی اتنا کھاؤ نہ کہ کچھ بچے بھی۔ اپنے مسائل ہی زیادہ ہے، مسائل ہم نے خود بڑھائے، مسائل کا دائرہ ہم خود بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لگژری لائف، یہ نہیں سمجھتے کہ ماں باپ نے اپنی لگژری لائف قربان کر کے پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ یہ آپ میرے ان دونوں انگلیوں کی طرف دیکھیں، یہ باپ ہے اور یہ بیٹا۔ جب باپ جوانی کے عروج پہ ہوتا ہے، بیٹے کا بچپنا ہوتا ہے، اب بیٹا بچپنے سے یہ اوپر جا رہا ہے جوانی کی طرف، اب ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، اور باپ جو جوان تھا وہ نیچے کو آ رہا ہے، بیٹا اوپر کو جا رہا ہے۔ جب یہ نیچے تھا تو یہ اپنی جوانی میں اس کے لیے ہر قربانی دیتا تھا، جب یہ اس جگہ پہ پہنچا ہے جہاں 25 سال پہلے باپ تھا، آج وہاں بیٹا ہے، اور یہ 25 سال پیچھے نیچے تھا تو آج باپ بوڑھا ہو چکا ہے، نیچے آ چکا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے؟ باپ نے اپنے عروج کی زندگی میں اس کے لیے ہر قربانی پیش کی، کیونکہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ آج باپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا اور بیٹا قابل ہے، تو وہ کہتا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ۔ وہ اپنے خرچے کم نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو کہتا ہے آپ اپنے خرچے کم کریں، ان بیچاروں کا خرچہ ہے۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، گھر اگر اس کا 1 ایکڑ میں بھی ہو تو ایک کمرے کے کونے میں بیٹھتا ہے اس کو۔ جوانی میں 2 روٹیاں کھا لیتا ہوگا، آدھی کھائے۔ فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، ماں باپ کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی، دوست و احباب کو بھی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو بھی، یتیموں کو بھی، اور قیدیوں کو بھی۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض ہاسپٹل ایسے ہیں جہاں ایک بندہ جو ہے وہ روزانہ کھانا بھجواتا ہے، جتنے بھی مریض تیمارداری کے لیے آئیں، جب مریضوں کا کھانا ہے تو وہ دیتا ہے۔ جیلوں کے اندر بھی لوگ ایسے موجود ہیں، کھانا کھلانا۔ اور اسی طرح میرے وہ نوجوان بھائی جو یہاں پہ مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اکیڈمیز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فراوانی میں ہے، پیسہ ہے، تو کوئی حرج نہیں کہ دیکھ لیا جائے میرا کوئی ساتھی کمزور تو نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ طعام الواحد یکفی للاثنین، ایک بندے کا جو کھانا ہے وہ 2 کو کفایت کر جاتا ہے، 2 کو کفایت کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جب وہ 2 کو کفایت کرتا ہے تو ساتھ بٹھانے میں کیا حرج ہے؟
حدیث پہ عمل بھی ہو جائے گا. کیا تم الطعام کھانا کھلاؤ. تو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے مشکلات دور ہوتی ہیں، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے، عرش والا رب خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. کھانا تو بڑی بات ہے، خالی جو پانی پلانا ہے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا واقعہ، ایک فاحشہ عورت عابدہ زاہدہ متقی پرہیزگار نہیں، کنویں کے پاس سے گزرتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک پیاسا کتا، انسان نہیں ایک پیاسا کتا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اپنی زبان نکال کے گیلی مٹی چاٹ رہا. اس نے کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پانی پلا دیا. کتا موت کے منہ سے بچ گیا، اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.